پاکستان مختلف مذہبی شناختوں کے علاوہ مختلف نسلی شناختوں کا بھی گھر ہے۔ نسلی اقلیتیں مختلف زبانوں، مذاہب اور ثقافتوں کے علاوہ اکثریت سے ظاہری فرق بھی رکھ سکتے ہیں، جو کہ ان کے طرز زندگی اور چہرے کے خد و خال وغیرہ سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں ہوں آدم اور یہ ہے ہماری پاکستانی اقلیتوں پر مبنی پوڈ کاسٹ سیریز دی وائٹ ان آور فلیگ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بسنے والی ہزارہ کمیونٹی ایک مخصوص نسلی شناخت رکھتی ہے، اور پاکستان میں ہزارہ کی سب سے بڑی آبادی کوئٹہ میں بستی ہے۔ میری ملاقات کوئٹہ میں ایک ہزارہ سماجی کارکن اور وکیل سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے پاکستان کی ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں یہ بتایا۔ ہزاراز کے بڑے اچھے پوسٹس تھے، آپ دیکھ لیں جو لاسٹ ہمارے بریگیڈیئرز جرنلز اتنے ریٹائرڈ ہوئے ابھی بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اچھے پوسٹوں پہ کمیشن کے ایگزامس کلیئر کرتے تھے، اور ڈی سی ہر چیز یہی آتے تھے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہماری جو لیفنگ تھا وہ اس بنیاد پہ نہیں تھا کہ ہم ہزارہ ہے یا کوئی شیعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہماری اسکول تھی، حالانکہ وہ کمیونٹی اسکول تھا، مگر اس میں سارے اقوام کے بچے پڑھتے تھے۔ پشتون تھے، بلوچ تھے، پنجابی تھے۔ شاید ہم آخری نسل تھے ہزاراز کے جنہوں نے ڈائیورسٹی میں ایجوکیشن حاصل کی، جن کے دوست مختلف اقوام تھے، جن کے گھر دوسرے دوست آتے تھے یا کھیلتے تھے۔ میرا ایک بہت پیارا دوست تھا، آئی بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا، اور کرکٹ کا شوقین تھا، فلسفی پڑھتا تھا۔ یہ وہ سچا انٹلیکچوئل کا لائک میری سوچ کا تھا۔ تو القدس کا جو ریلی تھا اس میں جب بم بلاسٹ ہوا تو وہ عبداللہ جان جو مسجد ہے اس کے سامنے جو زخمیوں کو اٹھانے جا رہے تھے تو فائرنگ میں مارا گیا۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا، عید کے بعد مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ بھی اس میں تھے، کیونکہ اس کا مذہبی رجحان بھی نہیں تھا۔ تو میں جب عید ملنے گئی میں نے دیکھا کہ عجیب سا اس کے گھر میں شور یہ وہ۔ پھر مجھ سے نہیں ہوا، نہ میں ان کی مدر سے ملی، نہ کبھی بات کیا اس پہ۔ اٹس ڈیپلی میں کہتی کاش میں اس کو دیکھ لیتی۔ یا He was 22-23 years old تب 2012 کی بات۔ پھر یہ تو جاری تھا، آئی اسٹرگل الاٹ۔ جو پہلی دفعہ مجھے فیل ہوا نا کہ ہماری شناخت کی بنیاد پہ قتل کیا جا رہا ہے، وہ جو 2012 میں ایک بس جا رہی تھی زائرین کی ایران کی طرف، شام کا ٹائم تھا 5 بجے، تو میں چیمبر کی تیاری کر رہی تھی، دیکھا کہ ٹی وی میں بریکنگ نیوز چلا کہ لوگوں کو بس میں شناخت کر کے مارا، اور ان سے کہا گیا کہ ان میں سے شناختی کارڈ چیک کر کے۔ مجھے فیل ہوا کہ اگر نہیں بھی ہے آئیڈینٹیٹی کی بنیاد پہ یہ بنایا جا رہا ہے، اور بینگ ہزارہ کوئی جرم ہونا نہیں چاہیے کہ آپ کا جو قوم ہے وہ صرف اس بنیاد پہ مارا جائے کہ اس کا جو فیتھ ہے، جو اس کا اپنا پرسنل بھی چوائس نہیں ہے، اس کو بائی برتھ ملا ہے، اس پہ اس کو قتل کر دے۔ دوپہر کو وکیل ہمیں مری آباد لے کر گئیں، جو کہ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کی سب سے پرانی آبادی ہے، اور نیو ہزارہ ٹاؤن کے ساتھ کوئٹہ کی تقریباً ساری ہزارہ آبادی انہی 2 کالونیز میں رہتی ہے۔ مری آباد میں داخل ہونے کے لیے مجھے وزٹر کے طور پر اپنا شناختی کارڈ ایک آرمی چوکی پر جمع کرانا پڑا، جس کے بعد ہم مری آباد میں داخل ہوئے۔ مری آباد کی صاف ستھری گلیاں اور سڑکیں اس کمیونٹی کی صفائی پسندی اور اعلیٰ انتظام کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میں نے وکیل سے مری آباد کے اس کمپاؤنڈ میں زندگی کے بارے میں پوچھا۔
हज़ारास की यहाँ कोयटा में ख़ास आबादी और यहाँ पे रहें, क्योंकि कोयटा का जो मौसम है और जो इलाका है वो इनके आबाई इलाक़ों से काफ़ी मीट करता है। आप यकीन करें कि मेरे कबीले में रात को दरवाज़ा हम बंद नहीं करते थे। एक ऐसा ट्रेंड था कि कोई अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता था कि हमें साथ वाले पे ट्रस्ट है। हमारा जो कम्युनिटी था इतना स्ट्रॉन्ग था कि किसी सरपरस्ती के बगैर हमारे लोग शर्म फील करते थे किसी के आगे हाथ फैलाना। सारे बच्चे पढ़े लिखे थे। अभी जो है हमारे बच्चे डकैतियाँ करते हैं और लूटते हैं, क्योंकि उनके जो ओनली जो रिसोर्स थे कि इकोनॉमी, कोई छोटा मोटा बिजनेस करे, दुकानें चलाए, वो उनके हाथ से निकल गई। और वो अब क्योंकि उन कैंपों में कैद है तो वो एक दूसरे के साथ ही ये करते हैं। हमारे जो लोग रहते हैं, जिसको मैं कंसंट्रेशन कैंप कहती हूँ, ये नॉर्मल टाउन नहीं है, क्योंकि उसके बाहर अगर हमारा लड़का कत्ल हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार स्टेट नहीं। वो कहते हम इनको फुल सिक्योरिटी प्रूफ लाइफ दे रहे हैं। 20 सालों में हमारे साथ स्टेट ने अच्छा नहीं किया, हमारे सपोर्ट में नहीं आए। उन्होंने सिर्फ चेक पोस्टें लगाए। हमारी जो माशी तौर पे हम इतना गिर गए कि हमारी यंग लड़कियां अभी, बदकिस्मती की बात है, प्रोस्टिट्यूशंस में आ गई है, सेक्स बिजनेस में। लड़के ड्रग्स में बहुत आ गए क्योंकि इनके पास स्पेसेस नहीं है कि वो बाहर जाए। हमारे यहाँ पहले ऐसा नहीं था। इवन आई माई सेल्फ मूड स्विंग का मैं शिकार रहती हूँ, अक्सर बेशतर डिप्रेशन में चली जाती हूँ। तो ये इश्यूज़ है नौजवानों के साथ, और रास्ता भी नहीं समझ आता कि क्या किया जाए। अभी तुम्हारे लड़के मैट्रिक करके सोचते हैं दाखिला कहाँ ले, सरियाब रोड जाए तो वहाँ मारे जाएंगे यूनिवर्सिटी में। मतलब उनके रास्ते क्लियर नहीं है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारी एक नस्ल अंधेरों में धकेल दी गई। मुझे दुख अपने कौम के बच्चों पे ये होता है कि दे आर नॉट एट प्लेग्राउंड्स। ये सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं और दिस इज़ पेनफुल फॉर मी। और अभी तो जवान हो गया है, मुझे कहता है मैं लॉयर बनूंगा, तो वो तो खुद आप उससे मिलोगे। ही इज़ वेरी केयरिंग फॉर हिज मदर, घर का काम काज करता है, बहुत काइंड सा अच्छा सा बच्चा है। पर वो डिज़र्व नहीं करते हमारे बच्चे इतना दुख। जहाँ आप अपने बाप और भाई की तस्वीर उठा के प्रोटेस्टों में बैठो, ये वो दुख डिज़र्व नहीं करते हमारे बच्चे। वकील हमें उस शायर बच्चे के घर ले गईं। ईरानी कालीनों और दरियों से सजे हुए ड्राइंग रूम में हम उस बच्चे के चाचा के साथ सब्ज़ चाय पी रहे थे कि 16 साल का एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ और गर्म जोशी से मेरा हाथ मिलाया। वकील ने इशारा दिया कि यही वो शायरी का दिलदादा लड़का है। मैंने उसको इस पॉडकास्ट सीरीज़ के बारे में बताया तो उसने ड्राइंग रूम में लगी 2 तस्वीरों की तरफ इशारा करके अपने अब्बू के बारे में बताना शुरू किया। अब्बू के साथ बहुत यादें और भाई के साथ भी है, क्योंकि भाई मुझसे बड़ा था, इसीलिए उसने हमेशा मेरा साथ दिया है और उसने हमेशा मुझे गाइड किया है। अब्बू जब पहले बाहर से आते थे तो सबसे पहले मैं यही भागता था कि अब्बू जब कोई सामान लाते तो उसके हाथ से लेके उसका हाथ चूम के तो मैं आ जाता था, तो हाथ धो के आते थे ताकि खाना खा सके। कहते हैं कि उन्हीं ख्वाहिशात को पूरे करने चाहिए जो कि जायज़ हो ना, लेकिन अब्बू ने हमारी हर ख्वाहिशात पूरी की। हमने जो कहा, हम जो मांगते थे वो हमें दे देते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा दूसरों की मिसाल दी कि इस तरह बनो। बहुत से बड़े लोगों की मिसाल दी कि इन लोगों की तरह बनो ताकि तुम्हारी कौम तुम लोगों से खुश रहे, और उन लोगों के लिए इतना करो कि ताकि तुम्हें एक अच्छे नाम से याद कर सके।
پہلے میری بھائی کی شادی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد میرے ابو اور بھائی کربلا کی طرف گئے. تو واپسی پہ شام کے اذان سے پہلے ابو کی کال آئی تھی اور میں نے ابو سے بات کیا. ابو نے کہا کہ ہم لوگ اذان کے کچھ دیر بعد ہی پہنچ جائیں گے، تم اپنی امی کو ذرا فون دینا. تو ابو امی کے ساتھ بات کر رہی تھی تو میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ہماری فیملی والے وہیں پر کھانا پکا رہے تھے کیونکہ آ رہے تھے، میرے ابو آ رہے تھے. سو پہلی میرے یہ جو انکل تھے، پہلے انہیں پتہ چلا تھا کہ ان لوگوں کے بس پر بم بلاسٹ ہوا اور دونوں شہید ہوئے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. تو ہمیں یہ پتہ رات کے 2 بجے کو چلا تھا، 21 جنوری کی رات تھی. تو باقی سب رو رہے تھے، تو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں کہا کہ آپ جا کے سو جائے. تو ہم سو گئے. تو صبح کے 7 کو ان لوگوں کے جنازے گھر میں لائے تھے. امیچورٹی ہوتی ہے نا اس عمر میں، میرے عمر جو تھا شاید 12 یا 11 سال کا تھا. ہر بچے کا فیلنگز یہی ہوتا ہے، جب اس کا باپ باہر سے آ جاتا ہے تو وہ پہلے یہی بات پوچھتا ہے کہ ابو کیا لائے ہو میرے لیے. اور ابو نے فون پہ بھی کہا تھا کہ میں نے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں لائے. پھر جب ان لوگوں کے سامان لائے تو ان میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ سب کچھ دھماکے میں ختم ہو گئے تھے. سو برا لگ رہا تھا کیونکہ انسان کی خواہشات، میں نے بھی کہا، اس کے والدین کے ساتھ ہوتی ہے. تو میچورٹی تھی، مگر ابھی جب ہم بڑے ہو گئے تو خواہشات بھی ان لوگوں کے ساتھ جا چکے شاید. وکیل کو اس دوران کہیں جانا پڑا اور جاتے جاتے انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو مجھے مری بات دکھانے پر مامور کر دیا. وکیل کے جاتے ہی اس نوجوان نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مجھے اپنی پسندیدہ جگہ لے کر جانے کا کہا. اس نے بولا کہ وہ وہاں اپنے ابو سے باتیں کرتا ہے، سوچتا ہے، اور ہم وہاں سے کوئٹہ کے اوپر سورج غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں. راستے میں اس سے بات جاری رہی. فیلنگز آ جاتی ہے کہ ابو کی کمی آ جاتی ہے کبھی کبھی. ہم لوگ پہاڑ پہ جاتے تھے، ہم لوگ واک کرنے جو جاتے تھے تو اب ابو ساتھ ہوتے تھے. تو اب جب ہم جاتے تو کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے ان کی. والد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا کیونکہ والد کا ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے. جس دن وہ جا رہا تھا تو اس نے یہ کہا بھی تھا کہ امی کا خیال رکھنا اور اسے تنگ مت کرنا. تو اس بات سے مجھے تھوڑا سا اس طرح گھبراہٹ سا محسوس ہو گیا تھا کہ یہ مطلب کیوں ایسے کہہ رہا تھا. شاید اسے پہلے سے پتا تھا کہ وہ واپس آئے گا نہیں. تو مجھے اس دن ہی پتا چلا تھا کہ یہ لوگ شاید واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے ہمیشہ ان کے لیے دعا کی اور اس کا قصور بھی نہیں تھا اور وہ پاکیزہ تھے کیونکہ انہوں نے ابھی زیارت کی تھی. جب وہ دونوں گئے تو میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آئے اور اب میں اپنے آپ کو اس جگہ محسوس کرتا ہوں جس جگہ میرے باپ تھے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں اور میں اپنے گھر کا صرف ایک واحد مرد ہوں جو ان لوگوں کا سہارا ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو مجھ پر یقین کرتے ہیں میں ان کا یقین نہ توڑوں اور ایک اچھا آدمی بن کے ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے پوری سوسائٹی کے لیے ایک اچھا آدمی بنوں جیسے کہ میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی. ہم ہزارہ قبرستان میں تھے. نوجوان گاڑی سے اتر کر تھوڑا دور کچھ قبروں کی طرف جا رہا تھا. مجھے دور تک کوئی سینکڑوں علم ہوا میں بلند لہراتے نظر آ رہے تھے. میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا قبرستان کبھی نہیں دیکھا تھا. میرے پاس ایک بزرگ قبر سے ٹیک لگائی یاسین پڑھ رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ اس طرف ہزارہ شہداء کی قبریں ہیں جو دہشت گردی کا نشانہ بنائے گئے. میں ایک گلی سے گزرا جس کے دونوں طرف شہداء کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. بچے، بڑے، بوڑھے اور نوجوان، سینکڑوں ہزارہ جو نفرتوں کے نظر ہو گئے. میں ایک چھوٹے سے گیٹ سے اندر داخل ہوا اور دور وہ نوجوان ایک قبر کے سامنے بیٹھا تھا.
میں نے اس کو تنگ نہ کرنا چاہا اور وہیں دور سے اس کی باتوں پر سوچتا رہا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے ایک پہاڑی تھی۔ میں اور میرے ساتھی فوٹوگرافر اس نوجوان کے ساتھ ادھر بیٹھے کچھ بزرگوں کو ایک قدیم ہزارہ کھیل سنگ رگ کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ سردی کے پہلے دنوں کا سورج کوئٹہ کے اوپر غروب ہو رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ اس نوجوان لڑکے کی پسندیدہ جگہ کیوں تھی، لیکن اچانک ایک دھماکے کی آواز سنائی دی۔ میں اور میرا فوٹوگرافر ساتھی چونک گئے۔ ہم ایک دوسرے کو فکر مندی سے دیکھ رہے تھے کہ ہمیں ایمبولینسز کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ہم نے جب ارد گرد دیکھا تو کسی ہزارہ کی شکل پر فکر کے آثار نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایک نوجوان نے جواب دیا کہ ہمیں تو عادت ہو چکی ہے۔ اس سب دہشت نے ہزارہ عوام کو اور مضبوط اور نڈر بنا دیا تھا۔ واپسی پر میں نے اس نوجوان سے کچھ سنانے کو کہا تو شرما گیا، لیکن میرے اصرار پر اس نے مجھے کسی اور کی یہ نظم سنائی۔ آپ بھی سنیں۔ میں بھی کافر تو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، لفظوں کا جادو بھی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی اور منٹو بھی کافر، نور جہاں کا گانا کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیا بھی کافر، ٹخنوں سے نیچے باندھو تو اپنی یہ شلوار بھی کافر، فن بھی اور فنکار بھی کافر، جو میری دھمکی نہ چھاپے وہ سارے اخبار بھی کافر، کچھ مسجد کے باہر کافر، کچھ مسجد کے اندر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ The White in Our Flag کا مقصد پاکستانی اقلیتوں کے مسائل اور ان کی کہانیوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ ان اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری کہانیوں اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.socifilms.com/The White in Our Flag۔